अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 495वां सबक है। मोहतरम बुज़ुर्गों, कल तक लोगों को गाय की क़ुरबानी से एतराज़ था। अब आज मसाइल यहाँ पहुँच चुके हैं कि टीवी पे बाज़ाब्ता डिबेट चल रहे हैं। लोगों को मुसलमानों के बकरे, भैंसों और ऊँटों की क़ुरबानी से भी एतराज़ पैदा हो चुका है। हमारे मुल्क में बाज़ बकरों के हमदर्द पैदा हो चुके हैं। वो दिन दिन भर टीवी पे यही डिबेट दिखा रहे हैं कि क्या बकरों को ज़ुबाह करने से ही अल्लाह तबारक व तआला खुश होंगे। ऐसे तमाम लोगों को आज मैं जवाब देना चाहता हूँ कि भाई, सबसे पहले आप अपने माइंड को क्लियर करें, अपने जहन के अंदर ये बात पैदा करें, ये बकरों की, जानवरों की, जिसकी भी क़ुरबानी है, ये क़ुरबानी तो इसका तो एक भी गोश्त का टुकड़ा या खून का कतरा अल्लाह तबारक व तआला तक नहीं पहुंचता है। इसका मकसद क्या है? कल के सबक में मैं बता चुका हूं। सबसे पहली चीज़, क़ुरबानी का मकसद ये है कि हर वो गरीब जो बेचारा साल भर गोश्त ख़रीद नहीं सकता, खा नहीं सकता, कम से कम क़ुरबानी की बरकत से उसके घर पे भी गोश्त पहुँचे और वह गरीब भी गोश्त खा सके। अरे ये जो ह्यूमनिटी है, उसके साथ में ये काइंडनेस है क़ुरबानी। ये जानवरों पे जुल्म नहीं है। जानवरों पे जुल्म करने वाले वो आरएसएस और बीजेपी के बड़े बड़े लीडर हैं, जिनके ख़ुद के जो बूचड़ खाने हैं उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, जहाँ पे गोश्त सप्लाई का बिज़नेस चलता है, वो है जानवरों पे जुल्म करने वाले। मसला ये है कि तुम खुद नंगे हो और तुम मुसलमानों को नंगा करने की कोशिश कर रहे हो। जितने भी ये कारखाने चल, तुम है जुल्म करने वाले, जिनके यहाँ पे रोज़ाना हज़ारों जानवरों को काटा जा रहा है और उनका गोश्त बाहर मुल्कों में सप्लाई किया जा रहा है। मुसलमान तो क़ुरबानी के दिन उस नीयत से जानवर को ज़ुबाह करता है ताकि वो जानवर का गोश्त गरीबों के भी घर के अंदर पहुँचे। पूरा गोश्त तकसीम करने में जाता है, इसीलिए ये गुरबा में तकसीम होता है क़ुरबानी का गोश्त। वो गरीब जिनके घरों में साल साल भर जो गोश्त नहीं ख़रीद सकते, ये क़ुरबानी का, क्योंकि आज के ज़माने में तो हर गोश्त खा रहा है। जो इंसान टीवी पे आकर ये डिबेट करता है कि मैं 100% वेजिटेरियन हूँ, एक नंबर का झूठा है। वो ख़ुद जब 5 स्टार होटलों में जाता है, वो ख़ुद जब बार में जाकर बैठता है, उसको बग़ैर चिकन तंदूरी के शराब का घूंट हज़म नहीं होता। उसको चखने के अंदर चिकन तंदूरी चाहिए। ये तमाम लोग, तुम्हारी अंदर की लाइफ ऐसी है और टीवी पे आकर पब्लिक को बहकाने वाली लाइफ ऐसी है। तुम क्या बोलते मुसलमानों को? अरे तुमको क्या आज बकरों की फ़िक्र पैदा हो गई? आज तुमको मुसलमानों के क़ुरबानी की फ़िक्र पैदा हो गई? तुम्हारे दिलों में इंसानियत की इतनी ही हमदर्दी होती थी, गोरखपुर के अंदर 150 बच्चों के जनाजे नहीं उठते थे। गोरखपुर का हॉस्पिटल, बीआरडी हॉस्पिटल, वो कब्रस्तान नहीं बनता था। ये है तुम्हारी हमदर्दी। तुमको हमदर्दी ही करना है तो जाओ, जाके उन गरीब माँ बहनों के साथ में हमदर्दी करो। उत्तर प्रदेश के अंदर एक औरत 40 किलोमीटर पैदल अपने बच्चे को कांधे पे डालकर हॉस्पिटल के लिए लेकर निकली और रास्ते में उसका बच्चा मर गया। हमदर्दी है? वो रास्ते, रोड सही बनाओ, पब्लिक के लिए एम्बुलेंस का इंतज़ाम करो, दवाखानों का इंतज़ाम करो। वही उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी दवाखाने में सिर्फ 15 रुपये रिश्वत नहीं देने की वजह से हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स ने पेशेंट बच्चे को इंजेक्शन नहीं दिया, जिसकी वजह से बच्चा वो तड़प तड़प के मर गया। उसी उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। तो अरे पहले अपना देखो तुम। लोग भूखे मर रहे हैं, किसान खुदकशी कर रहे हैं। हर 8 दिन में रेल का एक एक्सीडेंट हो रहा है, लोगों के जनाजे उठ रहे हैं। उनके साथ में हमदर्दी करो। दाना मांझी के जैसे लोगों को कांधे पे मैयत डालकर अपने घर पे अपने बीवी की मैयत को लेकर जाना पड़ रहा है 10 किलोमीटर तक पैदल। ये इंसानियत से गिरी हुई लोग हमारे ऊपर, इसके ऊपर ये इस पे डिबेट चलते हैं अमेरिका के अंदर, इस पे डिबेट चलते हैं यूके के अंदर कि क्या इंडिया में इंसानियत मर चुकी है कि यहाँ पर लोगों को जनाजे अपने बीवी के अपने कांधे पे डाल के लेकर निकलना पड़ रहे हैं।
تمہارے دل میں اتنی ہی ہمدردی ہے نا، بکروں کی ہمدردی مت کرو، یہ انسانوں کی ہمدردی کرو، انسانوں کی۔ کل بامبے میں یہ جو اتنی بارش آئی، اتنا پانی آیا، اس کے اندر جو ڈرینیج کے ہول ہوتے ہیں اس میں لوگ جو گر گئے، بعد میں وہ سمندر کے کنارے جا کر ملے، ان کی ہمدردی کرو، وہ ہول بھرنے کی کوشش کرو، گڈھوں کی وجہ سے لوگ مر رہے ہیں۔ نیوز پڑھنے کو ملی، ڈاکٹر امرا پورکر کسی ڈرینیج ہول کے اندر گر گئے، بعد میں ورلی بیچ کے اوپر ان کی میت ملی۔ تو یہ انسانیت سے ہمدردی کرو۔ تمہارے جیسے لوگ جو آج تم جیسوں کو تو گوشت کھانے کے لیے مل جاتا ہے، تم تو کارخانے کمپنیاں چلا رہے ہو، لیکن وہ غریب، وہ محتاج، وہ مسکین بیچارے جو نہیں خرید سکتے ہیں، اسلام نے 1450 سال پہلے سے نہیں ہے، یہ پرتھا 5000 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، اور ہمارا فیتھ ہے، وہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے جذبات اس کے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کو بیچ میں لاتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو ہے یہ بکرا نہیں ذبح کریں گے تو کیا خوشی نہیں ہوں گی؟ ہم بولے کیک کاٹیں گے، کچھ مسلمانوں نے کہا۔ یہ وہ مسلمان ہیں جن کو ایک پد چاہیے، پوسٹ چاہیے، دے دو ان کو، دے دو، کسی کو ایم ایل اے بنا دو، کسی کو نگر سیوک بنا دو، کسی کو ایم ایل سی، ٹکٹ دے دینا ان کو آگے کے الیکشن میں۔ یہ وہ مسلمان ہیں، یہ اپنا ضمیر بیچنے والے، اپنا ایمان فروش کرنے والے، صرف اور صرف اس لیے تاکہ ہمارے سے کچھ دنیا دار خوش ہو جائے، ہمارے سامنے کچھ رکھ دے، وہ ہمارے کو بھی کچھ مل جائے دنیا کا۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ ارے تم کیا سمجھیں گے اسلام کو؟ تم لگاؤ اسلام کے خلاف، اسلام کے یہ عقیدوں کے خلاف، مگر میں تم کو بتا دیتا ہوں، تمہارے یہ بھوکنے سے اسلام کے اوپر کوئی آنچ آنے والی نہیں ہے۔ آج بھی صرف ہندوستان نہیں، پوری دنیا کے اندر یہی اسلام کے تمام چیزیں، یہی کائنڈنیس ہے، یہی اسلام کے احکام ہیں، یہی اسلام کی اچھائیاں ہیں، جس کو دیکھ کر لوگ ہزاروں کی نہیں لاکھوں کی تعداد میں اسلام کے اندر آ رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ نے اسلام کے لیے دروازے۔ یہ تو حسد ہے رے تمہارا، جلن ہے، جلن تم کو اسلام سے، کہ اسلام میں وہ کیا اٹریکشن ہے جس کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام کو کیسے بدنام کرنا چاہیے۔ اب کل میں دیکھ رہا ہوں ٹی وی کے اوپر، وہ وہاں پہ مدعا چل رہا قربانی کا، اور بیچ میں ایک صاحب نے حلالے کا مدعا لا لیے۔ حلالہ کیا ہے؟ بولے تم لوگ حلالے کی دکان چلاتے ہو۔ کون بولا تجھے؟ تجھے معلوم ہے اسلام میں خود حلالے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ میں نے آج تک اس پہ بولا نہیں ہوں، میں اس پہ آگے انشاءاللہ ایک مستقل سبق دینے والا ہوں، لیکن میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم اس طریقے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں لا کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام نہیں کر سکتے، بلکہ تم اپنے آپ کو دیکھو، تمہارے پیچھے کتنے بڑے بڑے سوراخ ہے، اور تم خود کیسی گندگی کے اندر بیٹھے ہوئے ہو جو اسلام پہ کیچڑ اچھالنے والے۔ تم اپنا دیکھو، تم تو کارخانے کمپنیاں چلا رہے ہو۔ تو اس کے لیے کسی نے کہا تھا، جن کے اپنے مکان شیشے کے ہوتے ہیں وہ دوسروں کے گھروں پہ پتھر نہیں پھینکا کرتے۔ تو پہلے اپنے گھر کی حفاظت کرو۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے یہی کہوں گا، یاد رکھے قربانی ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے جذبات ہے، اور اسی قربانی کے ذریعے سے ہمارے غریبوں کے گھروں میں گوشت پہنچتا ہے، پھر اس کا جو چمڑا ہے اس سے مدرسوں کی امداد ہوتی ہے، غریبوں کی امداد ہوتی ہے۔ بالکل ہم ان کی امداد کریں۔ یاد رکھو یہ مدرسے ہمارے قلعے ہیں، انہی سے آج ان لوگوں کو سب سے زیادہ جو تکلیف ہے یہ مدرسوں کی ہی تکلیف ہے۔ اور میں مسلمانوں سے بھی کہوں گا، آج مسلمانوں میں بھی بعض تنظیمیں ایسی کام کر رہی ہے مدرسوں کے خلاف، بولے یہ مدرسے والے خالی چندے کھا جاتے، ان کو چمڑے مت دو، ان کو چمڑے مت دو۔ یہ سراسر غلط بات ہے۔ اس طرح کی باتیں اگر ہمارے درمیان میں چلیں گی، ہم نے مدرسوں کے امداد کرنا چھوڑ دیے اور مدرسے والوں نے مدرسے بند کر دیے، یاد رکھو ہمارے دشمن یہی چاہتے ہیں۔ کرو امداد بھرپور، یہ اپنے چمڑے اور اپنے چرم اور اپنے جو بھی ہم لوگ امداد کرنے والے ایسے مدرسے کی کرو جو مدرسہ 100% صحیح کام کر رہا ہے، ماشاءاللہ، جہاں پہ باضابطہ بچے ہیں، محنت، بالکل دل کھول کے امداد کرو ایسے مدرسوں کی۔ یہ قلعے ہیں ہمارے، ان سے اسی لیے نفرت ہے ان لوگوں کو، یہ جانتے ہیں، جیسے انگریزوں نے سب سے پہلے قدغن علماء اور مدرسوں پہ لگایا تھا کہ پہلے مدرسے بند کیے جائے تو خود بخود آزادی کی چنگاری بجھ جائے گی، یہ بھی یہی جانتے ہیں کہ پہلے مدرسوں پہ قدغن لگایا جائے، پہلے مدرسوں کو بند کیا جائے۔ جب مدرسے بدنام ہوں گے، مدرسے بند ہو جائیں گے، اس کے بعد مسلمان خود بخود کمزور ہوں گے، کیونکہ ان کے کارخانے، ان کی فیکٹریاں، جہاں سے مولانا
حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن گنگوہی اور حسین احمد مدنی اور انور شاہ کشمیری جیسے لوگ جب پروڈکشن ہونا بند ہو جائے گا، اس کے بعد خود بخود یہ کمزور ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے مسلمانوں یاد رکھو، قربانی بھی کرنا ہے اور اپنے چمڑوں سے اپنے مدرسوں کی امداد کرنا ہے، جو مدرسہ آپ کے قریب کا ہے، تاکہ ہمارے مدرسوں کو تقویت ملے، ہمارے مدرسے اور مضبوط ہو اور ڈٹ کر ہم ان کا مقابلہ کر سکے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، سورہ کہف کی تلاوت کرے، اور اسی طریقے سے جو تکبیر تشریق آج فجر سے آپ تمام لوگوں نے شروع کی ہوں گی، اس کا سلسلہ بھی جاری رکھے۔ اور کل عید کا دن ہے، انشاءاللہ کل عید کا جو بیان ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کی خدمت میں بھیجوں گا، اور اس کے علاوہ آج جمعہ کا بیان بھی ہے، جس میں انشاءاللہ قربانی کے گوشت کو کیسے تقسیم کرنا ہے اور اس کے جتنے بھی مسائل ہیں ذبح وغیرہ کے، وہ تمام آج کے بیان میں آنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔